افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پارے میں کل 19 رکوع ہیں۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 4۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، مشرکین کے دعوی شرک کو باطل کرنے کے لیے ان سے ان کی شرک کی دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ثابت کیا گیا کہ تمہارے پاس دعوے کی دلیل موجود نہیں، اپنے اس دعوے پر قائم رہنا تمہارے لیے گمراہی ہے۔ یعنی مشرکین سے یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، تو اس دعوے پر کوئی اپنی دلیل پیش کرو۔ تو کائنات میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں، اور جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کو، یعنی شرک کے دعوے کو رد فرما دیا، اور فرمایا کہ اب بھی اگر تم اپنے اس دعوے پر قائم ہو تو تمہارے لیے بہت بڑی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 9۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضۂ ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 13۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ملال ہوگا۔ ایسے لوگوں کو جو دین پر آنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس پر ہمت اور جرت کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو حالات آتے ہیں ان سے گھبراتے نہیں، تو اللہ نے انہیں بشارت دی کہ انہیں نہ اس دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ آخرت میں کوئی ملال ہوگا۔ آیت نمبر 15۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنے کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا۔ رکوع نمبر 3۔ وہ قومیں جن کے کفر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے عذابات آئے، اور ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اہل مکہ کے سفر کے راستے میں نظر آتی تھیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اجمالی حالات ان آیات میں مذکور فرمائے گئے، اور اس حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ ذرا ان بستیوں کی اور ان جگہوں کی اور ان کھنڈرات کا مشاہدہ کیا جائے کہ جن میں یہ قومیں رہا کرتی تھیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کی رہائش گاہیں بہت مضبوط ہیں اور ان پر کوئی کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انہیں انہی جگہوں پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں بڑا سبق، بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 29، 30 اور 31۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت آئی تھی جنہوں نے قرآن سنا،
اور سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے، اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے اس قرآن کی تعلیمات کو اور پیغام کو ان تک پہنچایا، اور ان سے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ تو یہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ کتاب ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اہل مکہ کو عار دلانے کے لیے جنات کا واقعہ سنایا گیا کہ جنات تو غرور اور تکبر اور طاقت میں تم سے بڑے ہوئے ہیں، مگر قرآن سن کر ان کا دل بھی موم ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ تمہارا دل کتنا سخت ہے کہ قرآن تمہارے سامنے نازل ہو رہا ہے اور قرآن تم سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، اس کے باوجود تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں جہاد و قتال کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 4، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ اس آیت میں دو باتیں فرمائی گئیں۔ جب قتال کے ذریعے کفار کی شان و شوکت ٹوٹ جائے تو اب بجائے قتل کرنے کے انہیں قید کر لیا جائے۔ پھر ان قیدیوں کے متعلق بھی مسلمانوں کو دو اختیارات دیے گئے کہ ان پر احسان کر کے بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے، یا فدیہ لیا جائے، یا اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لیا جائے۔ جو بھی صورت اہل مسلمان اس کو اختیار کریں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 18، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ۔ آیت میں اشراط فرمایا گیا۔ اشراط کے معنی علامات کے ہیں۔ علامات قیامت کی ابتدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بحیثیت آخری نبی کے، خاتم النبیین کے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت آخری نبی کے تشریف لائیں گے۔ اسی طرح شق قمر کو بھی قرآن مجید نے علامات قیامت میں سے فرمایا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت یہ ہیں: علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا، زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری زیادہ ہو جائے گی، مرد کم رہ جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 22، فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اگر تم نے احکام شرعیہ سے روگردانی کی، جس میں حکم جہاد بھی شامل ہے، تو تم جاہلیت کے قدیم طریقے پر جا پڑو گے۔ اس کا نتیجہ زمین میں فساد اور قطع ارحام ہے۔ صلہ رحمی کی اس آیت میں تاکید کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ دلوں پر قفل لگ جانے کا معنی یہ ہے کہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ دل سخت اور بے حس ہو جاتا ہے کہ اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ بے پرواہی، غفلت اور مسلسل گناہ اس چیز کا باعث بنتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 33، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اعمال کا ضائع ہونا کفر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اعمال زمانہ کفر میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ضائع ہیں۔ اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اعمال صالحہ کے پورا ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو بھی اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 35، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا میں کمی نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اجر آخرت میں اس کو ملے گا۔ آیت نمبر 38، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں اموال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم بخل کرنے لگتے ہو۔ جو کوئی بخل کرتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم ہی حاجت مند ہو، اس لیے اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں جو حقوق رکھے ہیں ان کو تم پورا کرو تاکہ اس کا نفع تمہیں حاصل ہو۔ سورہ فتح مدنی ہے، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ لفظ بیعت کسی خاص کام پر عہد لینے کا نام ہے۔ اس کا طریقہ باہم عہد کرنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، اگرچہ یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جس کام کا کسی سے عہد لیا جائے یا بیعت کی جائے اس کی پابندی شرعاً واجب ہے۔ جو شخص بیعت کو توڑے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے اور گناہ بھی ہے۔ رکوع نمبر 10 اور 11 میں واقعہ حدیبیہ بیان کیا گیا کہ جس کے ظاہری اثرات اور ظاہری جو شرائط تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول فرما لیا اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے اور مسلمانوں کو اس صلح سے فائدہ ہوا۔ رکوع نمبر 12 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مدح فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الحجرات، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی فاسق آدمی ان کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اسے بلا تحقیق آگے نہ پہنچائیں، نہ اس پر یقین کریں، بلکہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک کسی سے ذکر نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق بات آگے پہنچانے پر بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، تو ان کے درمیان تم اصلاح کرا دیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ وہ کسی قوم کا مذاق نہ اڑائیں، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اسی طرح خواتین دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اسی طرح نام بگاڑنا، برے نام سے پکارنا یہ گناہ ہے، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالمین میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 15، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ اور تجسس میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو، اور غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اس چیز سے اجتناب کرو۔ غیبت کا گناہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی شدت سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں پھر قبائل کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف رہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور مقرب وہ ہے
کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں ذات، نسب، رنگ و نسل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں مقام ہے تو وہ تقوی کا ہے۔ سورہ قاف مکی ہے۔ اس صورت میں آخرت، قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے اور حساب و کتاب سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 16، آیت نمبر 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے اندر پیدا ہونے والے وساوس کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بحیثیت علم کے، بحیثیت قدرت کے اللہ رب العزت شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر 17، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، دو فرشتے اعمال لکھنے والے ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو دائیں اور بائیں ہیں، کوئی عمل اس کا ایسا نہیں جو محفوظ نہ کر لیا جاتا ہو۔ آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے ہر قول کو فرشتہ محفوظ کرتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ قول کہ جس میں کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، گناہ کا قول ہو یا ثواب کا قول ہو، لیکن اکثر علماء نے یہ فرمایا کہ چونکہ لفظ کی بات کی گئی ہے، وہ ہر لفظ چاہے بے فائدہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سورہ ذاریات مکی ہے۔ اس صورت میں بھی سورہ قاف کی طرح زیادہ تر مضامین آخرت اور قیامت سے متعلق ہیں۔ رکوع 18، آیت نمبر 17، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، مومنین متقین کی صفات بیان فرمائی گئیں کہ وہ اپنی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، سوتے کم ہیں، آرام کم کرتے ہیں، نماز و عبادت اور ذکر میں ان کی رات گزرتی ہے۔ اس مفہوم میں فرمایا گیا کہ وہ سب شامل ہیں جو رات کے کسی بھی حصے میں عبادت کر لیتے ہیں، تھوڑی یا زیادہ، اور رات کے ابتدائی حصے میں یا رات کے درمیانی یا آخری حصے میں، تو بھی انہیں اس کا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 18، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ سحر رات کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس وقت میں انسانوں کے قریب آ جاتا ہے، اور جو کوئی اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 19، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ مومنین متقین اپنے مال میں سائل اور محروم کا جو حق ہے رکھا گیا ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ سائل فرمایا گیا کہ وہ آدمی جو اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے سوال کرے اور اپنی حاجت اور ضرورت لوگوں کے سامنے رکھے اور اس پر تقاضا مال کا کرے، یہ شخص سائل ہے۔ اور محروم فرمایا کہ باوجود ضرورت اور حاجت کے اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تو فرمایا گیا کہ ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے مومنین اور متقین اپنے مال کے اندر حق رکھتے ہیں اور انہیں پہچان کر ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آیت 30 پر پارہ نمبر 26 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔